الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے انسان ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، جن کی تفسیر ان 5 بنیادی تفاسیر میں ہے جس پر بعد میں آنے والے تمام مفسرین نے تکیہ کیا ہے. مفاتیح الغیب جس کو تفسیر کبیر کہتے ہیں، انہوں نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ ایک بار میں اپنے شہر میں جا رہا تھا تو میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو برف بیچتا تھا. پہلے زمانے میں برف پہاڑوں سے لائی جاتی تھی اور بیچی جاتی تھی، کارخانے نہیں ہوتے تھے، پہاڑی علاقوں سے برف لاتے تھے محنت کر کے، اور پھر وادیوں میں گرمی ہوتی تھی وہاں فروخت کرتے تھے. تو وہ آواز لگا رہا تھا، لوگوں جلدی سے میرا مال خرید لو، میرا مال پگھل رہا ہے، میرا سرمایہ پگھل رہا ہے. لوگوں بڑی درد کے ساتھ آواز دے رہا تھا کہ لوگوں جلدی سے میرا مال خرید لو ورنہ میرا سرمایہ سارا پانی بن جائے گا. امام راضی فرماتے ہیں میں نے جب اس کی یہ بات سنی اور اس کا یہ درد سنا تو فوراً میرا دماغ سورہ عصر کی طرف گیا جس میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات انسان کو سمجھائی ہے والعصر کہہ کر کہ زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے. انسان کا سرمایہ بھی اسی طرح پگھل رہا ہے جس طرح اس کی برف پگھل رہی ہے. اگر وقت کے اندر برف فروخت نہ ہوئی تو اس کا سارا سرمایہ پانی بن جائے گا. اگر زندگی کے اندر اس انسان نے اس برف جیسی زندگی سے فائدہ نہ اٹھایا تو اس کے ہاتھ میں خسارہ ہی خسارہ ہے. انسان کی زندگی برف کی مانند ہے، کیونکہ یہ میری اور آپ کی زندگی کس کا نام ہے؟ سالوں کا نام ہے، مہینوں کا نام ہے، ہفتوں کا نام ہے، گھنٹوں کا نام ہے، منٹوں کا نام ہے، سیکنڈوں کا نام ہے. یہ ہماری زندگی سے پگھل رہے ہیں. جس طرح برف کے پگھلنے کو برف بیچنے والا روک نہیں سکتا، بھائی یہ کر سکتا ہے کہ جلدی سے بیچ کے پیسے کما لے، یہ کر سکتا ہے، اور مخلوق اس برف سے فائدہ اٹھا لے. اگر کچھ دیر گزر جائے گی اس کے بس میں نہیں ہے اس کو پگھلنے سے روکے.
انسان اگر کہے کہ اپنی زندگی کو روک لے، اپنے اوقات کو روک لے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ چاہے نہ چاہے، اس کی زندگی گزر رہی ہے، منٹ گزر گیا، زندگی میں سے ایک حصہ کم ہے، گھنٹہ گزر گیا، دن گزر گیا، سال گزر گئے، زندگی کم ہوتی جا رہی ہے، پگھلتی جا رہی ہے۔ اب اگر اس کے عوض میں کوئی چیز نہ ملی تو اصل سرمایہ ڈوب گیا، کیونکہ نفع ہوتا ہے اصل سرمایہ کے اوپر نفع۔ خسارہ کہتے اصل سرمایہ ہی چلا جائے، اس کو خسارہ کہتے ہیں۔ خسارہ کم نفع کمانے کا نام نہیں ہے، خسارہ راس المال کے جانے کا نام ہے۔ آپ کا راس المال میرے دوستو یہ اوقات ہیں، یہ وقت ہے۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، اے انسان اس وقت کو تو کاٹ لے، کام میں استعمال کر لے، ورنہ یہ وقت تجھ کو کاٹ دے گا۔ یہ تلوار کی مانند ہے، یا تلوار سے اپنے دشمن کو کاٹ دے، یا یہی تلوار تیری گردن کاٹ دے گی۔ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں۔ خسارہ کب ہے؟ اس کے عوض میں کوئی چیز نہ آئے۔ عمر چلی گئی، کچھ ہاتھ میں نہیں، آخرت میں جب جائے گا تو اس کے پاس کچھ نہیں، یہ خسارہ ہے۔ انسان کی خسر۔ اللہ تعالیٰ فرمایا والعصر، قسم کھائی، زمانے کی قسم۔ زمانے قسم کیوں کھائی؟ کہا زمانہ گواہ ہے۔ پہلی قوموں کا حال دیکھ لو، ہم نے ان کو جوانیاں دی، ہم نے طاقتیں دی، ہم نے حکومتیں دی، ہم نے مال دیا، ہم نے حسن و جمال دیا، انہوں نے اس سرمایہ کی قدر نہیں کی۔ عذاب الہی نے ان کو ملیا میٹ کر دیا، ان کا تذکرہ بھی نہیں ہے، ان کی داستان بھی نہیں ہے۔ اگر داستان ہے تو بری داستان ہے، عبرت کی داستان ہے۔ والعصر، زمانہ دیکھ لو، اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھ لو، تمہارے ارد گرد رہنے والے افراد کو دیکھ لو، جن کی زندگیاں خدا کو ناراض کرتے ہوئے گزری، ان کا کیا انجام ہوا۔ لوگ ان کو اچھے نام سے یاد بھی کرنا گوارا نہیں کرتے، ان کے لیے دعا تو کیا کرتے ہوں گے، ان کا اچھا نام بھی لینا پسند نہیں کرتے۔ اور جنہوں نے اپنی زندگیاں قیمتی بنائی، جن قوموں نے اللہ رسول کی مانی اور اپنے آپ کو انہوں نے قیمتی بنایا، اور جن افراد نے قیمتی بنایا، اللہ نے ان قوموں کا بھی ذکر کیا، ان افراد کا بھی ذکر کیا۔ اور میں اور آپ بھی جب ان کا نام لیتے ہیں تو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اللہ ان پر رحمت کرے، حالانکہ خود بھی بہت کچھ کر کے چلے گئے، لیکن مخلوق کا دل بھی ان کی محبت میں ایسا گرفتار ہے کہ ان کے ساتھ دعا مانگے بغیر تسلی نہیں ہوتی۔ اور جنہوں نے خدا کو ناراض کیا، اس لیے زمانے قسم کھائی والعصر، کہ دیکھو زمانے کو، دیکھو، جاؤ تاریخیں پڑھو، عاد و ثمود کیسی قومیں تھیں۔ نمرود کو پورے عالم پر اللہ نے حکومت دی تھی، اس لیے قرآن نے کہا کہ اس لیے ہماری سرکشی کرتا ہے کہ ہم نے پوری دنیا پر اس کو حکومت دی، چاہیے تو ایسا کہ اللہ کا شکر گزار بنتا، ہمارے ابراہیم کی قدر کرتا، اتنا اولو العزم پیغمبر ہم نے اس کے پاس بھیجا تو قدر کرتا۔ فرعون کو چاہیے تھا موسیٰ علیہ السلام کی قدر کرتا۔ اس لیے جب موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی والدہ نے دریا میں ڈالا تھا اور پھر وہ فرعون کے محل تک پہنچ گئے، تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام میں ایک عجیب بات تھی کہ ان کو دیکھتے ہی آدمی ان کی محبت میں گرفتار ہو جاتا تھا، تو قرآن نے کہا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اللہ اکبر، ہم نے ڈال دی ہے اس موسیٰ پر اپنی طرف سے محبت کی ایسا پردہ، اور محبت کا ایک ایسی ان کے چہرے کے پر وہ چیز تھی کہ دیکھتے ہی دل گرفتار محبت ہو جاتا تھا۔ آسیہ نے دیکھا علیہ السلام، آسیہ علیہ السلام نے جب دیکھا، یاد رکھو کہ ایک مسئلہ بتاتا جاؤں کہ یہ جو غیر پیغمبر کے لیے علیہ السلام کا لفظ آتا ہے، جس طرح مریم علیہ السلام، آسیہ علیہ السلام، غیر نبی کے لیے، عورتیں تو نبی نہیں ہوتی، تو یاد رکھو یہ اس طرح کہ انہوں نے
وہ اولو العزمی پیغمبر کی اتباع میں دکھائی ہے کہ کامل ترین اتباع اپنے پیغمبر کی ان نے کر کے دکھائی، تو ان کے ساتھ وہی لفظ اعزازاً بولا جاتا ہے جو پیغمبروں کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ تو کہ آسیہ باوجود عورت ہونے کے ان کو جو سزائیں دی گئی ہیں، کلمہ نہیں چھوڑا، اس لیے ذل اوتاد فرعون کو کہا ذل اوتاد کیلوں والا، کیونکہ اس نے کیلیں گاڑ دی تھی ہاتھوں میں اور پاؤں میں تختے پر خون، اور دعا کہ اللہ میرے لیے جنت میں گھر بنانا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف بنایا نہیں بلکہ دکھا بھی دیا، پردے ہٹ گیا، آپ نے دکھایا دیکھا۔ تو حضرت آسیہ نے ہم موسیٰ علیہ السلام کو جو دیکھا تو اس کے عشق میں گرفتار ہو گئی، تو کہا، کیا کہا، قرۃ عین لی ولک، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے، تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے۔ تو فرعون بدبخت بولا تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کاش وہ خاموش بھی اگر رہتا تو اس کو اللہ تعالیٰ توفیق اور ہدایت دے دیتے، لیکن کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں۔ اتنا عظیم الشان نعمت گھر میں گود میں آئی۔ موسیٰ علیہ السلام بہت اونچے پیغمبر ہیں، قرآن مجید میں پڑھ لیجئے سب سے زیادہ تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ بھائی اس کو صحیح کراؤ آئندہ، بھائی کمیٹی والے سپیکر ٹھیک کراؤ ورنہ آئندہ جمعہ نہیں ہوگا۔ ہاں دھمکی دینی پڑ رہی، امریکہ دھمکی دے دیتا ہے تو پاکستانی مانتے ہیں، تو ٹھیک کراؤ بھائی، گڑبڑ کرتا ہے، لوگ بات سننے کے لیے آتے ہیں۔ تو میرے دوستو، موسیٰ علیہ السلام اتنی بڑی نعمت نہ قدرے کی، تو قرآن والعصر قوموں کا حال دیکھو، زمانہ دیکھو، پیچھے جاؤ، ان کے ساتھ کیا ہوا، افراد کو دیکھو۔ مکہ والوں کو چاہیے تھا پیغمبر سلام کی قدر کرتے، قرآن کا ذکر لک ولی قومک، قرآن مجید نے کہا کہ یہ قرآن آپ کا بھی تذکرہ ہے، آپ کی قوم کا بھی تذکرہ ہے۔ اگر قریش والے مان لیتے، قیامت تک کے لیے ان کے لیے باعث فخر تھا کہ ان میں اللہ نے ایسا پیغمبر بھیجا، خاتم النبیین، سارے پیغمبروں کا امام اور ساری امتوں کا ہادی، اور پوری مخلوق کے ہر مخلوق کا جو پیغمبر ہے، لیکن انہوں نے قدر نہ کی۔ ان کا کیا انجام ہوا؟ کیا انجام؟ بدر کی رات رسول اللہ فرمایا صحابہ اکرام، صحابہ کی جماعت سنو، یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، یہاں امیہ، آپ نے جگہ متعین کر دی، اور آپ نے فرمایا اے مدینہ والو، مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہارے سامنے ڈال دیے ہیں، کوئی بچ کے نہیں جانا چاہیے، قدر کرنی چاہیے تھی، نہیں قدر کی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، برف کی طرح میرے آپ کی عمر پگھل رہی میرے دوست، خسارے میں اگر یہ عمر کے بدلے میں کوئی عوض نہ آیا، جس طرح برف کے بدلے میں اگر پیسہ نہ کما سکا تو اس کا سرمایہ پانی ہو گیا، مٹی میں مل گیا۔ الا الذین، اب قرآن مجید نے ہمیں بتایا کہ تم اپنے اس خسارے کو نفع سے کیسے بدل سکتے ہو۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی نے ترتیب بھی بتا دی، پہلے بتا دیا کہ دیکھو تمہاری عمر گزر رہی ہے، تم خسارے میں جا رہے ہو، عوض کوئی نہیں آ رہا ہے۔ چار چیزیں فرمائی کہ چار کام کرنے سے یہی میری اور آپ کی عمر قیمتی ہو جائے گی، اس کا عوض نکلے گا، دائمی جنت ملے گی، دائمی نعمتیں ملے گی، اللہ کی رضا ملے گی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، آپ کا ساتھ ملے گا۔ چار چیزیں بیان کی۔ الا الذین آمنوا، سب سے پہلے ایمان، عقیدے کا درست ہونا۔ عقیدہ درست انسان کا سب سے پہلا کام ہوتا ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ عقیدہ باطن کا نام ہے، عقیدہ جڑ کا نام ہے، عقیدہ بنیاد کا نام ہے۔
اس لیے پہلے بنیاد رکھی جاتی ہے، پہلے جڑ مضبوط ہوتی پھر درخت اس کے اوپر اگتا ہے، پہلے جڑ جاتی ہے بعد میں وہ باہر نکلتا ہے، پہلے بنیاد رکھی جاتی پھر عمارت قائم ہوتی ہے، پہلے انسان کے قلب میں عقیدہ ہوتا ہے اس کے بعد اعمال کا نمبر آتا ہے۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال تک عقیدے پر محنت فرمائی، 9 سال ایمان مضبوط ہو جائے، اور 9 سال کے بعد نماز آئی ہے، 9 سال کے بعد 5 نمازیں 9 سال کے بعد آئیں۔ کہ اب جڑیں مضبوط ہو گئی، صحابہ کی جماعت ایسی ہو گئی، کھولتے کڑاہوں کے اندر بھی ڈال دیا جائے، اپنے مولا کے در کو نہ چھوڑیں، رسول اللہ کے لڑ کو نہ چھوڑیں۔ 9 سال محنت کی، اس کے بعد نماز آئی۔ پھر مدینہ شریف میں سن 2 ہجری غزوہ بدر سے پہلے جو رمضان آیا، وہاں روزہ آیا، زکوٰۃ آئی۔ سن 6 ہجری کو حج آیا، اور حج پر یہ آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب پورا دین مکمل ہو چکا ہے، تم پڑھ بھی چکے ہو، سن بھی چکے ہو، عمل بھی کر چکے ہو، سارے دین پر عمل ہو گیا۔ آج رہتا تھا، آج بھی ہو گیا۔ زکوٰۃ تو پہلے ہی دے رہے تھے، روزے پہلے بھی رکھ رہے تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، جہاد کر رہے تھے، ایک بڑا رکن رہتا تھا حج کا، آج ہم نے اس کی بھی توفیق دے دی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے بعد عمل صالح ہے، عمل صالح اعمال صالحہ کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے۔ یاد رکھو عمل صالح کہلاتے ہی وہ ہے جس کے ساتھ غیر صالح اعمال نہ کرے، مکس بازی نہ کرے، مکس بازی نہ کرے، نیکیاں بھی کر رہا ہے گناہ بھی کر رہا ہے، نہیں، یہ اعمال صالحہ کو خراب کر رہا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک آدمی گانے سنتا ہے، فرمایا اس کے دل میں دل میں اس کے نفاق ایسے پیدا ہوگا جس طرح پانی کھیتی پیدا کرتا ہے۔ دیکھو اب وہ نماز بھی پڑھتا، کچھ بھی کرتا، لیکن اس کے ساتھ یہ لت اس کو لگی ہوئی ہے، تو آپ بتائیے کہ اس کے دل میں کیسے خیر پیدا ہوگی۔ اور ویسے بھی دنیا میں اصول اچھی اور بری چیز مل جائے تو ساری بری ہو جاتی ہے، اچھی بری مل جائے تو ساری بری ہو جاتی ہے۔ کہتے ایک مچھلی گندی سارا جل گندا، یعنی پورا کا پورا پاؤنڈ اور پورے کا پورا حوض خراب ہو جاتا ہے ایک مچھلی گندی ہونے سے۔ وعاملوا الصالحات، نیک اعمال کرتے ہیں۔ ان 2 کاموں سے کیا ہوگا؟ انسان کے نفس کی تہذیب ہو جائے گی، جو ہمارے اندر بدماش بیٹھا ہے یہ صحیح ہو جائے گا، یہ کام کا بن جائے گا، فائدے مند ہو جائے گا، اس کی تہذیب ہو جائے گی۔ عامل الصالحات، نفس کی تہذیب 2 چیزیں کرتی ہیں، ایمان اور اعمال صالح، عقیدے کا درست ہونا اور نیک اعمال۔ اور میں نے بتایا نیک اعمال ہوتے ہی وہ ہیں جس کے ساتھ گناہ نہ ہو، کبھی کبھار گناہ ہو جانا، توبہ کر لینا، وہ تو ایسے جیسے کچھ نہیں ہے، لیکن اصرار علی المعاصی، گناہ پر جم جانا اور اس کی عادت پڑ جانا، یہ بہت خطرناک ہے۔ انسان کے اعمال صالحہ رہتی نہیں، غیر صالحہ ہو جاتے۔ جب انسان مکمل ہو گیا اپنی ذات کے اعتبار سے، ابھی بات پوری نہیں ہوئی، ابھی خسارہ پورا ختم نہیں ہوا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جب آدمی خود مکمل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بن جاتا ہے، اس کی زندگی میں نیکی غالب آ جاتی ہے، تو اس کے اندر یہ جذبہ اٹھتا ہے جس طرح اللہ نے مجھے ہدایت کا راستہ دکھایا، دوسرے لوگوں کو بھی اللہ ہدایت کے راستے پر لائے، یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، از خود پیدا ہوگا، از خود پیدا ہوگا۔ دیکھو جب کوئی بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کو کبھی بھی اس خیال نہیں آتا کہ میرے بچے ہوں، میری شادی ہو، لیکن جب بالغ ہو جاتا ہے تو اس کو خیال آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار میرا بھی گھر ہو، میری بیوی ہو، میرے بچے ہوں۔ یہ کیوں خیال آیا؟ بالغ ہونے کے بعد اب اس کو آگے نسل بڑھانے کی فکر پڑ گئی۔ جب انسان میں کمال آ جاتا ہے
اور اس کی زندگی میں نیکی غالب ہو جاتی ہے تو اس کا یہ جذبہ بنتا ہے میری بیوی بھی نیک ہو جائے، میرے بچے بھی نیک ہو جائیں، میرا قبیلہ بھی نیک ہو جائے، میرے دوست بھی نیک ہو جائیں، اڑوس پڑوس بھی نیک ہو جائے، پوری دنیا نیک ہو جائے. یہ جذبہ آتا اس میں. یہ دلیل ہے کہ اس کی روح بالغ ہو چکی ہے. یہ روح کے بالغ ہونے کی علامت ہے کہ اب وہ اپنے تک نہیں رہنا چاہتا، وہ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جانا چاہتا ہے. یہی راز ہے کہ جب میں اور آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، چلو اجتماعی نماز میں تو سمجھ میں آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دیجیے صراط مستقیم کی، لیکن اکیلا نماز پڑھنے والا اہدنا کیوں کہتا ہے؟ اس کو تو کہتے ہیں اہدنی، عربی میں نی آتا ہے ایک کے لیے، نہ آتا ہے سب کے لیے، تو ہونا چاہیے اہدنی، اللہ مجھے تو صراط مستقیم ہدایت دے. اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، ہاتھ جماعت سے پڑھ رہا ہے تو سب کے لیے، اکیلا ہو تو اہدنی ہو، لیکن قرآن نے اکیلے کے لیے بھی اہدنا کہا، جمع کے لیے بھی اہدنا کہا، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو اکیلا تمہارا ہدایت پر آ جانا کافی نہیں ہے، سب کے لیے ہدایت مانگو، سب کے لیے ہدایت مانگو. اکیلے تم نہیں، تم اکیلے ہوگے، اکیلے نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں، اکیلے نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں، میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے. اللہ نے اکیلا پن بہت خطرناک ہے میرے دوستو، اکیلا پن نہیں ہے. ایک جنا تواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں، حق بات، سچی بات کی تلقین کرتے ہیں کہ حق پر رہو، سچ پر رہو، نیکی پر رہو، کہتے رہتے. چلے یاد رکھو، سوائے ایک صورت کے سن لو، وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ، ہم چھوڑتے اس انسان کو من یفجرک جو فجور کرتا ہے. یہ جو جملہ ہے اس میں جو ہے دعائے قنوت میں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب گناہ گار کو چھوڑنا نہیں ہے. یہاں فجور سے مراد ہے فجور عقیدہ. تمہارا دوست تھا، مرزائی ہو گیا، چھوڑ دو، اب عذر معطل ہو چکا، قریب مت جانا، اب تمہارے بس میں نہیں ہے، وہ بیماری تمہیں بھی خراب کر دے گی. اور عیسائی ہو گیا، یہودی ہو گیا، ہندو ہو گیا، اب اس کو چھوڑ دو. لیکن اگر گناہ کر رہا ہے تو مت چھوڑنا، اس لیے کہ یہ مریض ہے. مریض سے تو ہمدردی کی جاتی ہے تاکہ اس کو مرض کا علاج ہو سکے. تم نہ کر سکو، کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، عام ڈاکٹر نہیں تو اسپیشلسٹ کے پاس لے جاؤ، انشاءاللہ کہیں لے جاؤ گے تو اس کا کام ہو جائے گا. حضرت مولانا شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی رحمہ اللہ نے واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس تھی. الحمدللہ اس فقیر نے بھی کئی مجلسوں میں حضرت کی زیارت کی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور فضل ہے. اور اس میں میرے شیخ کا مجھ پر احسان ہے کہ شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تعارف کرایا کہ دیکھو کراچی میں فلاں فلاں بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کی زیارت کر لو، بعد میں پچھتاؤ گے، ہم نے دیکھا نہیں. اللہ ہمارے ساتھ رہنے والے ساتھی، ہمارے ساتھ پڑھنے والے، ان سے پوچھو کہ یار ہم نے سنا تھا، ہم جا نہیں سکے، ہم نے دیکھا نہیں. اللہ والوں کا دیکھنا کون سا ضائع ہوتا ہے میرے دوستو. تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے دوست کو لے آیا ڈاکٹر صاحب کے پاس، بالکل دنیا دار، اس کا چہرہ بتاتا تھا کہ وہ کیا کن چیزوں میں مبتلا ہے. وہ آیا، وہ لے آیا کہ بھی ہمارے بزرگ ہیں ہمارے پڑوس میں، وہ لاہور کا تھا، کراچی دوست کے پاس آیا، انہوں نے کہا یار ذرا تھوڑی سی زیارت ہو جائے. ڈاکٹر صاحب سے مصافحہ ہوا، کھڑا کھڑا ملا، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی جس طرح، بڑا اونچا تاجر بھی تھا، اور پھر اس کے ساتھ یورپ میں جاتا تھا، ہر طرح کے عیاشی تھی. ڈاکٹر صاحب سے ملاقات، تو اس نے کہا جی کوئی نصیحت کر دو. اس نے کہا کیونکہ اللہ والوں کے بعد جاتے ہی انسان کا پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شیشہ نظر آ جاتا ہے، اپنے اوپر نظر پڑتی ہے کہ میں کیا ہوں، یہ پہلا فائدہ ہوتا ہے. ہاں نصیحت، نے کہا بھائی رات کو سونے سے پہلے گناہوں کی معافی مانگ لیا کر جاؤ. حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں بڑی حیرانی ہوئی. ہم نے کہا ہم نے سمجھا کہیں گے بھائی اپنا لباس صحیح کرو، اپنی شکل صحیح کرو، نماز کے پکے ہو جاؤ. کہا دیکھا بھائی سونے سے پہلے گناہوں سے معافی مانگ لیا کرو. کہا کہ بس اتنی بات ہوئی، 5 منٹ بھی نہیں ہوں گے، وہ چلا گیا.
کہتے اگلے سال ایک مجلس میں آدمی آیا، بڑا مقطع، مشبہ، داڑھی رکھی، ٹوپی پہنی، دیکھنے لگے کہ یہ بھی مولانا صاحب ہے۔ حضرت سے آ کر ملا اور کہا کہ حضرت میں وہی ہوں جو پچھلے سال آپ کے پاس آتا، آپ نے نصیحت کی، میں جب رات کو گناہوں کی معافی مانگتا تھا، میں جب صبح اٹھتا تھا اللہ مجھے نیکی کی توفیق دے دیتے تھے، کیونکہ جب معافی مانگی تو کھاتا ختم ہو گیا نا، تو پیاروں میں آ گیا نا، ان اللہ یحب التوابین وتواصوا بالحق۔ گناہ میں مبتلا ہے، خود علاج نہ کرو، اسپیشلسٹ کے پاس لے جاؤ، اور ان کی نگاہ پڑھنے سے علاج ہو جائے گا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ دیکھو صبر کو اپنا ساتھی بناؤ، گناہوں سے بچنے میں صبر، نیکی کے جمنے میں صبر، مصائب اور شدائد میں صبر، حق بات کہنے میں صبر۔ کتنے لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے، تھوڑے تو ہر وقت مولوی بنا رہتا نصیحت کر، چل دوبارہ نہ کریو۔ صبر کرو، دل چھوٹا مت کرو، اپنے محبوب کو دیکھو، پیغمبر سلام چل رہے ہیں اور پیچھے ایک آدمی گالی دیتا ہوا آ رہا ہے۔ آپ لوگوں نے قولوا لا الہ تفلحوا، لوگوں کلمہ پڑھو فلاح پا جاؤ گے۔ پیچھے ایک آدمی کہتا ہے مجنون ہے، یہ پاگل ہے، نعوذ باللہ یہ جادوگر ہے، گالیاں دیتا آ رہا ہے۔ صحابہ کی جماعت کچھ کر نہیں سکتی، اور غم و غصے میں کہتے حضرت وہ گالی دے رہے ہیں۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا یسبون مذمما، یہ کسی قابل مذمت کو گالی دے رہے ہیں، انا محمد، میں محمد ہوں، میں تو تعریف والا ہوں، میں تو وہ ہوں جس کی بار بار تعریف کی جاتی ہے، یہ کسی اور کو گالی دے رہے ہیں۔ کام سے یہ نہیں کہا، ان سے لڑے نہیں، ان سے الجھے نہیں۔ بعد میں ان میں کتنے لوگ جو ایمان لے آئے، ان واقعات پر رویا کرتے تھے۔ رسول اللہ نے کبھی کچھ نہیں کہا، اتنا کچھ کہتے تھے لیکن آپ نے کبھی کچھ نہیں کہا۔ فرمایا یسبون مذمما، کسی قابل مذمت کو گالی، انا محمد، میں تو محمد ہوں۔ وتواصوا بالصبر، یہ چار چیزیں جب انسان کی زندگی میں آتی ہے تو اس کو سن لو، ایمان، عقیدہ درست و اعمال صالح، جن میں سب اعمال آ گئے، اور دوسروں کو بھی نیکی پر لانے کا جذبہ، اور صبر، خود بھی صبر کرنا، دوسروں کو صبر کرنا۔ حضرات صحابہ اور تابعین کے زمانے میں عادت تھی، جب دو مسلمان ملتے، جب جانے لگتے تو یہ سورت ایک دوسرے کو سناتے اور اس سبق کو دہراتے اور یاد کراتے کہ دیکھو یہ عمر جو مثل برف کے پگھل رہی ہے، یہ کب قیمتی بنے گی اور کب اس سرمایہ پر ہمیں آخرت کی دائمی نعمتیں اور قیمت ملے گی۔ فرمائے چار کام کی یاد دہانی کرایا کرتے تھے۔ اللہ مجھے اور آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔